مقصد تو یہی ہوتا ہے. باقی آپ دنیا کو پنجرے میں کیسے بند کر سکتے ہیں کہ 4 لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے جو ایک دکان پہ بھی جانا ہے وہاں بھی 10 لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ہے، ہو نہیں سکتا نا. 144 مقصد یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. یہ ہم نے مس گائیڈ کیا ہے لوگوں کو بہت پہلے سے، کہ آدمی نکل نہیں سکتے، یعنی کہ جمع نہیں ہو سکتے، مکمل طور پر ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو باقی پوائنٹ سمجھا دیں گے. آپ بتائیے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل زبردست. یہ تو وہی ان چیزوں کے اگینسٹ جاتی ہے، لیکن یہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر عام لائسنس اور یہ مطلب وہ ڈرائیونگ کے سچویشنز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 4 لوگوں کی بات وہ تو اپنی طرف سے ان لوگوں نے بنایا ہے، کیونکہ وہ لا میں تو یہ لکھا ہے کہ اٹس بین امپورٹنٹ ٹو رول 144 only applies to those people who purchase security for their own investment purposes without the intention to distribute or resell from the outset. بالکل، مطلب میں یہ یہی کہہ رہا تھا. جی بالکل. ہاں، اور یہ تو کوئی بھی ریسٹرکٹڈ کنٹرول جو ہے وہ سیکیورٹیز کو، یا if we say that if a number of conditions are met including how long the securities are held، تو یہ 4 لوگوں کی بات جو انہوں نے کی، یہ تو بالکل اس سے کچھ اس کا تو پیچ اپ بھی نہیں بن سکتا اس کے ساتھ. نہیں ہو سکتا، بالکل. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا اور اس کو لالا اگر میں پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. جی آرٹیکل 17 میں جب آپ دیکھتے ہیں الیکشن پروسیس کو، تو یہ جو ووٹ کا مطلب ان دنوں میں جب کہ الیکشن کو 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے، اور 1.5 ہفتہ پہلے آپ ان چیزوں کو امپوز کرتے ہیں، تو یہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن نہیں ہے. یعنی کہ وہ تو آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا حکم دیتا ہے آرٹیکل 17. آپ ووٹ کا حق تو نہیں چھین سکتے نا. یعنی یہ تو ووٹ کا حق چھیننے والی بات ہے کہ آپ ایک پارٹی کو وہ موقع دے نہیں رہے کہ وہ اپنے ووٹ حاصل کرے، اور آپ اس سے لوگوں کو محروم کرے، پارٹی کو محروم کرے. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل، یہ تو نہیں ہے. اور 144 تو ان حالات میں لالا ہوتی ہے نا نہیں، کہ وائلیشن مطلب آف آرٹیکل 17 ہے نا. اب میرے خیال میں نیٹ تھوڑا سا وہ ایشو آ رہا ہے. ہیلو، جی لالا آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے لالا، آپ بات کریں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس دوران جب یہ کرتے ہیں تو یہ تو آرٹیکل 17 کی وائلیشن کر رہے ہیں. اچھا لالا میں اس کو اگر سمرائز کرتا ہوں، میری آواز آ رہی ہے لالا؟ جی بالکل. اچھا میں اگر سمرائز کرتا ہوں، دیکھو یہ آرٹیکل جو ہے نا، آرٹیکل ABCXYZ بہت اچھی بات ہے، قانون بھی اچھی بات ہے، مگر ابھی تو آپ کو پتہ ہے فسطائیت ہے اور کوئی قانون کو لا کو ہاں، فالو کوئی نہیں بالکل کر رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ABC کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پریکٹیکل دیکھتے ہیں، تو پریکٹیکل میں یہ آپ لوگوں کو جمع ہونے نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے یہ جو آرٹیکل جہاں پر لگا ہوتا ہے 144، وہاں پر اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں کہ جنازہ نہیں ہوتا کورونا کی طرح؟ جی لالا کوشچن ہے ایک. یہ تو آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اور کرونا میں تو وہ تو آپ نے دوسرے لوگوں کو بچانا تھا. نہیں لالا آپ سمجھے نہیں میرا پوائنٹ کیا ہے. میں ٹارگٹ کر رہا ہوں یہ 144 کو. ٹھیک ہے، میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا مگر آپ سمجھ رہے ہو نا. تو انہوں نے 144 لگا دیا ہے. اب اس کا ہم نے آلٹرنیٹو دیکھنا ہے لیگل طریقوں سے. ٹھیک ہو گیا. قانون کو آپ کتاب کو سائڈ پہ شیلف پہ رکھ دیں، جو پاکستان کی سب سے اونچا شیلف ہوتے ہیں نا، وہاں پر آپ رکھ دو قانون کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں آج کل کوئی دوسرا قانون چل رہا ہے. تو اگر فوتگی ہوتی ہے کسی اسی 144 کے علاقے میں، تو وہ جنازہ پڑھایا جائے گا کہ نہیں ہوگا، کہ صرف 4 لوگوں نے جنازہ پڑھنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جنازہ پڑھایا جائے گا، ہر ایک چیز ہوگا جو. اچھا لالا ایک منٹ لالا، میں اصل میں 3-4 میں نے کوشچن کرنے شارٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ 144 کا سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر اس کا ہم توڑ کر سکتے ہیں اوسی بھائی کو بھی بیچ میں لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے خیال میں 144 کے اندر جنازہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور 4 کی بجائے 400 لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ زبردست، بالکل. اچھا دوسرا اس سے ملتا جلتا کوشچن ہے، اگر
کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر 400 لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ مکمل آگ لگی ہو وہاں بھی جمع ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات میں ساتھ ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سوال کروں. اچھا، دوسرا جو ہے، اگر کسی کی شادی ہے وہاں پر 400 لوگ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مکمل ہو سکتے ہیں. اچھا، جہاں پر کسی کی منگنی ہو رہی ہے وہ 400 لوگ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو باتیں آپ کر نہیں، رہے لالا ہیں. لالا 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 میں آپ ڈاؤٹ چھوڑ کے میں تھوڑی کوشچن کر رہا ہوں، شاید میں آنسر کی طرف آ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال دیتے دیتے نا اس آنسر تک خود پہنچ جائیں گے. اچھا، تو منگنی ہو سکتی ہے 400 لوگوں کی؟ جی جی لالا. اچھا، بالکل. ٹھیک ہو گیا. سالگرہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بچوں کی سالگرہ، بالکل ہو سکتی ہے. ختم جو لوگ ختم کراتے ہیں میلاد وغیرہ گھروں میں، وہ ہو سکتی ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، اگر میں بولوں کہ پی ٹی آئی والے جہاں جہاں پر 144 لگا ہوا ہے وہاں پر وہ اپنے گھر میں یا جن کے پاس بڑے صحن ہیں وہاں بچوں کی برتھ ڈے منائیں، ہو سکتی ہے اپنے حجرے میں بچوں کی برتھ ڈے منائیں؟ ہاں جی بالکل. آپ سمجھ گئے ہو میں نے کیا کہہ دیا لالا؟ میں آپ نے بڑی بات کیا، میں سمجھ گیا ہوں. اچھا، دوسرا ہے، اگر آپ لوگ لڑکے لڑکی کی منگنیاں کر لیتے ہو، منگنی تو پراپر شادی نہیں ہوتی نا. اگر آپ کسی ایک گاؤں کے اور دوسرے ایک حلقے اور دوسرے حلقے میں لڑکا لڑکی کی منگنی کرتے ہو ایک بڑی سی بیٹھک میں، اور وہاں پر 1000 یا 500 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ کھانے وانے بھی دیں، چائے پانی بھی کریں، اور وہ منگنی ہو رہی ہے اور تقریر میں لوگ اپنے خان سے محبت کا اظہار کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آف کورس. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب میں نے جو کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو سیناریو بتایا، آپ کے خیال میں یہ سوچ کر سکتے ہیں لوگ ہمارے جو پارٹی کے عہدے داران ہیں؟ جی لالا. اوسی بھائی پہلے آپ بتائیں پھر لالا کے پاس آتے ہیں. جی اوسی بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے جو ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسے بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بڑی تعداد میں، دوسری صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر بہت بڑی تعداد میں عوام نکلے گی تو دفعہ بے شک 144 ہو یا 244 ہو یا 644 ہو، تو اگر بڑی تعداد میں عوام نکلے گی تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ٹیئر گیسنگ اور یہ وہی کر سکتی ہے پولیس، میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتی. جی اوور ٹو یو سر. نہیں اوسی بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر میں ان ڈرپوک ایم این اے ایم پی اے کے لیے کہہ رہا ہوں جو ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں، اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے اگر انہوں نے باہر نہیں نکلنا، وہ اپنے ڈیروں پہ اپنے گھروں میں کوئی ایک حلقے اور دوسرے حلقے کے لوگوں کی سالگرہ منا لے. بچوں کی تھوڑا خرچہ کرنا ہے، یا وہ خرچے سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی روٹی چھوٹی بریانی شریانی لوگوں کو کھلائیں، یا ایک حلقے اور دوسرے حلقے کے لڑکے لڑکی کی منگنی کرا دیں. اوبیسلی کسی نے آ کے دیکھنا تھوڑی ہے کہ کس کی منگنی ہو رہی ہے، کسی دو بندوں کو بٹھا دو اور ظاہری بات ہے منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی بھائی آپ ہاں کیا جی کہتے ہیں؟ بالکل، یہ جی تو جی بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرت اور جیسے شجاعت کا سب سے نچلا درجہ ہے یہ، تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی سے. مگر وہ بھی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب میں ان کو کریٹو آئیڈیا دے رہا ہوں، وہ ڈرپوکوں کو، پھر بھی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایسی بات نہیں ہے اصل میں جو اس میں ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہے بی ایف ٹی بھائی، کہ لوگوں میں اس وقت خاص کر جو آپ کی یوتھ ہے، جو 60% یوتھ ہے، ایون آپ پنجاب کی بھی بات لے لیں تو وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی یہ الیکٹورل پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اپرچونسٹ ہیں، یہ کوئی تحریکیں چلانے والے یا اس طریقے سے یہ وہ لوگ نہیں ہیں. تھوڑے سے ہیں ان میں لیکن ایسا کوئی مسئلہ، یعنی کہ یہ تو صرف انتخابی سیاست والے، تھوڑی سی ان کو فیوریبل سچویشن ہوگی تو انتخابی سیاست کرنے والے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک پالیٹکس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایجیٹیشن کی پالیٹکس، ٹھیک ہے. یعنی وہ انتخابی سیاست سے تھوڑی زیادہ کی ہوتی ہے، اس میں آپ کی ذرا اس کو کہہ رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، شاید ہم ایجیٹیشن کی سیاست کی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جلوس اور یہ وہ نعرہ ٹیئر گیس یہ وہ. تو انفارچونیٹلی یہ بھی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے شیر افضل مربت کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس میں وہ اپنے آپ کو وہ لیتا ہے لیوریج اس چیز کا، تو عوام کیسے رسپانس کرتی ہے. ایون وہ پنجاب میں آئے تو بھی
عوام اس کو بہت زبردست قسم کا رسپانس دے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی لیڈرشپ ہے. اچھا مزے کی بات ہے ہماری لیڈرشپ بھی ہے، لیکن وہ نظریاتی لیڈر ہیں جن کو ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو مناسب اپریسیشن پارٹی رینکس کے اندر ہونی چاہیے تھی، جن کی اپروول ہونی چاہیے تھی، جن کی ریکگنیشن ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہے. یعنی کہ ابھی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ میل اترنے والی ہے ابھی، جسے آپ وہ کیا کہتے ہیں جب نہاتے ہیں آپ تو وہ جامع ہوتا ہے نا، آپ نے وہ دیکھا نا، وہ جو پتھر سا ہوتا ہے پاؤں کے میں، وہ آپ ایڑیوں پہ مارتے ہیں اور پھر وہ جو ایکسٹرا میل اتارتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اوپر نا وہ چاواں اسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، آپ پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں پشتوں میں. تو وہ چاواں اس کو لگنے والا اس پارٹی کے اوپر، یہ جو میل ہے یہ اترے گی تو پھر انشاءاللہ بڑا نکھر کے نیچے جو نظریاتی ورکر ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، وہ کام بھی کر سکتے ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، جرت والے بھی ہیں، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا ابھی بھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ تھوڑے سے سمجھ لیں کہ پارٹی اس طریقے سے ٹینسیشن میں ہے. اور یہ اگر فوجی باز نہ آئے، اور مجھے امید ہے کہ باز نہیں آئیں گے، تو لالا آج ایک بڑا سورس ساتھ لگا ہے، بڑا زبردست ایک سورس ہاتھ لگا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اندر کی نا بڑی اچھی خبریں ہم ملا کریں گی. بڑا اچھا سورس لگا آج زبردست میرے ہاتھ، زبردست ہاں پختہ زبردست. سورس بہت اچھا لگا میرے بہت ہاتھ. اچھا. صحیح جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں میں سے یہ ایک ساری شخص بغیرتی کرتے میں ہیں نا وہاں ایک پہنچ جائیں شخص گے. کو لاؤں گا کسی دن. وہ جو آپ اندر کی بات کر رہے ہیں نا، میں اس کا نام انٹروڈیوس نہیں کراؤں گا، اس کو اٹھا لیں گے. یہ جو ندیم کا ہے نا محکمہ، اسی کا ہوگا، اور اس کی باتیں ذرا میں بھی سنو. اسی وہیں کی بات لالا کر رہا ہوں، وہیں پہ بات کر رہا اچھا ہوں. ہو اچھا، سکتا ہے بس آپ ٹھیک کا ہے. سورس لالا میرا اور بھول بھی اوسی، دوسرے کو جان لالا آپ اوسی بھائی، لالا آپ آرگنائز کرو یار، انسٹاگرام پہ کب ملنا ہے؟ کل ملاقات کرائیں. لالا کیا خیال ہے؟ بالکل جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے. لالا ہم چاہتے تو ہیں آپ سے بات کریں، آپ ہی نہیں ملتے، کیا کریں؟ اسی بھائی کیوں آپ لے کر آئیں ان کو انسٹا پہ. جی میں میں تو تو سر موجود ہوں انسٹا پہ بھائی، ہوں. جس وقت لالا چاہو. ذرا ابھی ٹیکنالوجی ابھی میں نا براڈ کا تھوڑا سا. ٹائم ہے تو براڈ سے تو اٹھ کے نہیں جا سکتے. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں تو اب بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں، وہ او پی ایف بھائی خفا ہو جائیں گے. ہم پہلے بھی 1 گھنٹہ غیر حاضری لگا کے آئے ہیں. آج تو اجلاس نے بڑی دیر. 2 گھنٹے گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے. اچھا 2 گھنٹے کیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا 2 گھنٹے کی. تو آج تو میں نے پینلٹی دینی ہے، آج تو میں نے کہیں نہیں جانا. کل کریں گے انشاءاللہ. یہ وہ اوسی بھائی کی پینلٹی تو ڈیوٹی ہے. آپ کو خالد دکھائیں گے نا کتنی پینلٹی چاہیے. جی خالد بھائی آپ بتائیں. خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ دیکھو، یہ خود پینلٹی لگا رہا ہے، خود موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لالا صبر کرے، میں ادھر ہی ہوں، میں کدھر بھی نہیں جا رہا. ہاں. اچھا خالد بھائی، یہ جو میں نے مشورہ دیا ہے، آپ کے خیال میں اس مشورے میں کوئی جان ہے؟ جو ہمارے جو تھوڑے سے ڈرپوک قسم کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے لیے، کہ بھائی اب کسی کی سالگرہ کرا دو، گڈا گڈی کی منگنی کرا دو. کیا خیال ہے؟ بی ایف ٹی بھائی، میں نے وہ دل سے نکلنا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. الفاظ آپ کے منہ میں تھے اور میں نے لکھ دیا تھا. کیا لکھا تھا ابھی میں دکھاتا ہوں. گریٹ بی ایف ٹی بھائی. نہ اچھا، کرو. الفاظ آپ کے منہ میں تھے. ابھی آپ کسی کا پتہ نہیں جنازہ اٹھا رہے تھے تو میں نے لکھ دیا تھا کہ گریٹ بی ایف ٹی بھائی. اچھا، بی ایف ٹی بھائی زبردست آئیڈیا ہے، بہت زبردست آئیڈیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کو اپنے ٹکٹوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب ان کے ٹکٹس بھی جائیں گے تو اس وجہ سے بھی ان کو نکلنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے بی ایف ٹی بھائی کہ میں اگر یہ کہوں کہ دیکھیں طاقت اور طاقتور، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو اب پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہوں، میں تو عام پاکستانی ہوں. مجھے تو کوئی الحمدللہ ڈر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بات جائے گی یا اچھا کچھ ہوگا. ایک منٹ خالد بھائی، 1 منٹ ہولڈ کریں. خالد بھائی، اوسی بھائی آپ خالد محمود کو اوپن کریں. ماشاءاللہ انہوں نے فریڈم، وہ ان کو آزادی مل گئی ہے، تو ہماری طرح وہ فری بندے ہیں. اوسی بھائی جی ماشاءاللہ، میں کیا کروں؟ میں اب مجھے نہیں سمجھ آئی. ان کو آج مبارکباد. خالد بھائی نے میں اعلان کر دیا آزاد ہے سا کہ میں بندہ ہوں.
جی خالد بھائی آپ بتا دیں، آپ خود ہی بتا دیں۔ ہاں میں کھلا ڈلا بندہ ہوں اپنا اسی بھائی، پاکستان کے قانون اگر ہوں پاکستان میں موجود تو وہ مجھ پر لگتے ہیں، باقی تو میرے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا۔ ٹھیک ہو گیا زبردست، یعنی کہ میں اس بات کو یوں ہی سمجھاؤں کہ آپ کو آپ کی وارہ گردیوں کا صلہ مل گیا۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ نہیں، انہوں نے یہ صلہ خود لیا، ان کو صلہ نہیں ملا، انہوں نے خود کلیم کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ لو اور میں ہوں ہمیں آزاد پنچی۔ خالد بھائی آپ کی جرت کو سلام سر۔ اچھا ماشاء میں اللہ۔ زندہ باد جی اوسی بھائی۔ اچھا اگلی بات یہ رہی کہ یہ باتیں کریں گے انسٹا پہ انشاءاللہ، خوب جمیں گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اچھا بی ایف ٹی بھائی پہلی بات تو یہ کی، اور دوسری بات لالا نے کی، تیسری بات اب میں کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پر نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہور ہے، ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ پاکستان کا واحد شخص ہے، پاکستان کا واحد شخص ہے جسے دنیا عمران خان کہتی ہے۔ یہ ایسا سپوت ہے جو پاکستان کی سرزمین پر نہ قانون، نہ آئین، نہ جمہور، اور یہ قانون پر چل رہا ہے، یہ آئین کے درمیان ہے، یہ آئین کے بیچ میں ہے۔ تو پورے پاکستان میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام اور پاکستان کے یہ پولیٹیکل دگڑ دلے بغیرت اور پاکستان کے کرپٹ مافیاز چور اور انکلوڈ پاکستان کے ججز، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے الیکشن کمیشن، پاکستان کے ٹاپ سے لے کر بوٹم تک تمام لوگ، کوئی بھی قانون کے مطابق نہیں چل رہا، کسی نے قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا سوائے آپ کے اور میرے لیڈر عمران خان نے۔ آج تک اگر قانون نہیں توڑا تو عمران خان نے نہیں توڑا، نہیں تو آپ کے سامنے کبھی بندیال قانون توڑتا رہا، کبھی اسمبلیوں کے اسپیکر توڑتے رہے، کبھی ججز توڑتے رہے، تو صرف آپ کے کپتان نے قانون نہیں توڑا۔ اب آپ کے کپتان کے پاؤں میں گر کر میں آپ کے کپتان کے پاؤں چوم کر میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب خدا را ایک بار تو کہہ دیں کہ اٹھو نکلو شروع ہو جاؤ۔ کیوں کہ ان کی ایک کہا کرتی تھی وہ جو چالو سی تھی، جو صبح دوپہر شام کبھی قطر کبھی کدھر کبھی کدھر، یہ تماشا کیا ہے، وہ روزانہ بھاگا کرتی تھی۔ تو وہ کہتی تھی کہ جب مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت نہیں ہوگی۔ بالکل خان صاحب بالکل ہمیں بھی آپ حکم عطا کریں، ہم بھی تھوڑی مزاحمت تو کر دیں۔ مفاہمت کے لیے یہ کتے کی طرح ہمارے قدموں میں نہ بیٹھے تو آپ کہنا، صرف مزاحمت کرنے کی جرت آپ کریں، مفاہمت کے لیے یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ گریبان آپ ان کے پکڑیں گے تو یہ آپ کے پاؤں میں بیٹھیں گے، تھپڑ ان کو آپ گال پر ماریں گے تو تب یہ جا کر آپ کو کرسی اور جگہ دیں گے۔ آپ کو یہ جگہ بنانی پڑے گی، آپ کو غنڈہ گردی کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں تو اس طرح حقوق نہیں ملتے میری جان۔ حقوق کے میں آئین اور قانون کے درمیان میں رہوں، قانون کے بیچ میں رہ کر میں سارے فیصلے عدالتوں نے تو اپنا چہرہ، اپنا روپ، اپنا گناؤنا چہرہ اور بدنما دبوں والا چہرہ، کالا چہرہ دکھا دیا۔ عدالتوں نے تو بتا دیا کہ پہلے ہم یہودیوں کے اور بعد میں یہودیوں کے غلاموں کے کتے ہیں۔ وہ کس طرح غالباً شیخ رشید نے کہا تھا، شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ بچز آف دی ریچز اینڈ دا ڈیپ پاکٹس، میرا حال ہے کچھ اس طرح کے لفظ کہے تھے۔ تو دیز آر بچز آف دی ریچز، یہ امیروں کے کتے ہیں یہ ججز، اور عدالتیں امیروں کی کتیاں ہیں۔ تو یہ سارے کمینے کتے لوگ، کرپٹ ظالم بدماش نما، اب ان کے خلاف میں اگر صاف الفاظ میں کہوں تو کھل کے کہوں تو یہ بات بنتی ہے کہ پکڑو ان کو گریبانوں سے، اور جو حال رانا ثناء اللہ نے کیا جناح ہاؤس کا ذرا کر دو جی ایچ کیو کا، آپ بھی لگ پتہ جائے ان کو بھی کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، کیونکہ عوام کے ساتھ ادارے ہوتے ہیں، اداروں سے عوام نہیں ہوا کرتی۔ آپ جو حفاظت کر رہے ہیں نا، 7.5 لاکھ ہیں آپ، اور یہ جب 24 کروڑ باہر جب نکلیں گے اور جب گلیوں اور سڑکوں میں دم مست کلندر یہ کریں گے، آپ سرحدوں کی حفاظت کریں گے یا ملک میں حفاظت کریں گے؟
دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہمارے جرنیلز، دنیا کی بالکل سب سے بڑی دہشت گرد ہماری ISI، اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور کرپٹ ہمارے یہ جو فیصل نصیر اور یہ بغیرت باجوے اور یہ عاصم منیر جیسے دلے ہیں، یہ اور سب سے بڑے کرپٹ ہماری عدالتیں اور ہمارے ججز۔ تو انصاف کو جہاں پر شرم آتا ہے اور جہاں پر ظلم اور بربریت ننگا ناچتی ہے، اسے کہتے ہیں پاکستان کا سپریم کورٹ۔ یہ کوٹھے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اب میں آج نہیں بھولا ہوں اپنوں سی بھائی، کنجری کوٹھا انہوں نے بنا رکھا ہے عدالتوں کو۔ تو میں آپ کو یہ بڑا زبردست، ویسے آپ نے پڑھا لکھا نام دیا اسی بھائی اس کو، کنجری کوٹھا۔ ہاں کتنا زبردست، بڑی گہری اس کے اندر۔ ہاں جی، اس کے اگر تفسیر میں جائیں نا تو بہت زبردست آپ نے اس کو نام دیا، یہ کنجری کوٹھے جو پاکستان میں موجود ہیں، کیسا نام آپ نے دیا ہے ان کو۔ میں بھی اپنا اوسی بھائی اگر شکریہ آپ میرے خالد بھائی۔ پاس ہوتے تو میں قسم سے آپ کے ماتھے سے بوسہ لیتا کہ کتنا زبردست۔ اچھا 2 لفظ اور اتنے گہرے، کنجری کوٹھے۔ ہاں جی، واہ جی واہ، 2 لفظ کنجری کوٹھے اور ڈیٹیل اتنی جس کی کچھ حد نہیں۔ نوابوں کی یاد دلا دی آپ نے، گجرے بیچنے والے بھی وہاں پر، نواب بھی وہاں پر، اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ تماش بینی کرنے پہ والے بھی وہاں پر، شراب و شباب والے بھی وہاں پر، اور پھر ان کے اوپر پیسوں کی بارش کرنے والے بھی وہاں پر، چکا چون بھی وہاں پر، پان فروش بھی وہاں پر، پورا ایک محل آپ نے وہ پس منظر آپ نے کھینچ دیا۔ کنجر، اور لفظ کتنے ہیں؟ 2۔ بہت اچھے جی، اوور ٹو یو جی۔ بہت اچھے جی، اوور ٹو یو جی۔ السلام علیکم، عابد بھائی سو گئے؟ نہیں، بھائی عابد بھائی سو گئے؟ کیوں جی، کیا ہوا؟ میں آئی ڈی چینج کر کے آتا ہوں، عابد بھائی نیچے سے آئی ڈی اٹھانا پلیز، تھینک یو۔ تو میں نے تو نہیں اٹھانا آج۔ خالد محمود صاحب، آپ نے بہت زبردست مثال دی۔ پھر کمپنی کو بول لیں کہ وہ اٹھا لیں اس کو۔ جی کوئی شک نہیں ہے خالد بھائی، اپنا اوسی بھائی نے صحیح کہا، کنجری کوٹھا، جب کنجری کوٹھا بند ہوتا ہے نا، اس کا ایک لمٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ سب یزید کے دربار میں جا کر محفل سجا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب وہی ان کے کسٹمر ہیں سب سے بڑے، کنجری کوٹھے کے سب سے بڑے گاہک، جب گاہک تگڑا ہو نا تو طویف رات کو 12 بجے بھی ناچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ خدا بھائی نمبر آئی کیا کا تھا میرا خیال ہے۔ کوئی بات نہیں، نہیں سر، میں سن رہا ہوں، پہلے بھائی کو دے دو، کوئی بات نہیں، بات کرنے دیں، میں بیٹھا ہوں سر۔ نہیں آئی کہ عمران خان آپ بولو، میں بولتا رہتا ہوں، سارا دن بولتا ہوں۔ نہیں سر، آپ ختم کریں بات، پھر جو نا ریدم غلط ہو جاتا ہے نا، پھر آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ ختم کریں، میں ادھر بیٹھا ہوں پلیز۔ میں ویسے بھی قانون کو فالو نہیں کرتا، نہ پاکستانی قانون کو فالو کرتا ہوں، نہ بروڈوں کو قانون فالو کرتا ہوں۔ آپ بات کرو، میں آل راؤنڈر سا انسان ہوں یار۔ چلیں پھر دوبارہ جو نا، میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور میں پھر دوبارہ آ گیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں واپس یہ پوچھنے کے لیے محمود صاحب سے کہ کیا ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے نا انصاف مل سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر دو ایک منٹ، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کیا ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے جو ہے نا یہ صاف و شفاف الیکشن کرائیں گے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے، بس اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھا ہے تو میں میری جان عمران خان آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں، میں مایوس آپ کو نہیں کروں گا۔ لیکن پہلا، عدالتوں سے انصاف نہ کبھی ملا تھا، نہ ملا ہے، اور نہ آپ کو ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ صاف اور شفاف الیکشن،
شفاف کو تو آپ چھوڑ دیں، صاف کا صرف سواد بھی یہ لگا دینا ایس، جیسے صاف کا جو بگننگ والا ورڈ ہے، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور میرے بھائی 76 سال سے یہ چوری کرنے والے، یہ آپ کا مینڈیٹ چوری کرنے والے اور لوگوں کا مینڈیٹ چورانے والے، یار یہ چوری ان کی عادت بن چکی ہے، ان کے خون میں سما چکی ہے، یہ بڑے ڈاکو بن چکے ہیں۔ یہ مینڈیٹ کو یہ لوٹتے ہیں، پیسہ یہ لوٹتے ہیں، باقی سب کچھ یہ لوٹتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ صاف اور شفاف الیکشن کی بھی آپ امید بالکل مت رکھیں۔ یہ دھاندلی کریں گے، 150% یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، آپ کو خاطر خواہ نتائج اس طرح مل سکتے ہیں، جیت آپ کو مقدر اس طرح بن سکتی ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، اور اپنا پولنگ اسٹیشن کے باہر آپ تب تک نہ اٹھیں جب تک آپ کو غیر حتمی نتائج آپ کے ہاتھ میں نہ دے دیے جائیں، اور اس کا بھی آپ کے پاس باقاعدہ ROs کا اسٹیمپ کردہ تصدیق شدہ آتھورائزڈ پیپر ورک آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تب آپ جا کر کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر فتح حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ جیت جائیں گے، پہلی بات۔ اور اگر آپ کو عدالتوں سے انصاف چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ عدالتیں بالکل اس طرح ہو جائیں، نیوٹرل ہو کر باقاعدہ فیصلے دیں، تو آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے آئین سے آرمی ایکٹ کو نکالنا ہوگا، اور اس کو نکال کر اس جگہ دفن کرنا ہوگا جہاں سے اس کی خوشبو اور بدبو تک نہ آئے، تب جا کر پہلی بات۔ اور دوسری، یہ جو پورے ججز ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، ان میں سے آپ نے 4 اوپر والے، 4 درمیان والے اور 4 اس سے نیچے والے لٹکانے ہوں گے، اور لٹکائیں بھی اس طرح نہیں، پاکستان کے کسی نہ کسی چوک میں لٹکائیں ان کو، 2-4 جرنیلز کو آپ نے لٹکانا ہوگا، تب جا کر آپ کو کچھ نہ کچھ انصاف ملنے کی توقع ہو سکتی ہے، وگرنہ آئی ایم ریئلی سوری مائی بردر، یو آر نوکنگ آن دا رانگ ڈور، آپ کسی غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ سر آپ کی جو ہے نا پوری بات میں سمجھ چکا ہوں، اور میرے خیال سے مجھے امید ہے سارے لوگ جو ہے نا سمجھ چکے ہوں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ان کی جو ہمارے اوپر جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ویب سائٹ تھا ہمارا، ان کو بھی اڑا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا جیسے ہی ہم نے اس میں بنایا ہے، ہم نے کیا نام ہے اس کا، خان صاحب کے اس سے جو ہے نا ہمیں میسیجز آتے تھے، تو وہ بھی ان کے اگینسٹ بھی جو ہے نا ان لوگوں نے دوسرا بنا کے جو ہے نا چھوڑا ہوا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا ڈالا ہوا ہے۔ دوبارہ جو ہے نا ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو دوسرے اس کے نام سے جو ہے نا دوسرا ID بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، ان بغیرتوں نے۔ ہم یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہم کیا کریں، مجبوری ہے ہماری مجبوری بن گئی ہے یہ الفاظ، ہم یہ کہنا نہیں چاہتے لیکن کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بھائی ہمیں توقع جو ہے نا اپنا کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے جو ہے نا الیکشن کے دوران جو ہے نا ہم نے اپنے ایریا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے نا نکل کے جو ہے نا باہر نکل کے ان کو دکھانا چاہیے کہ بھائی ہم زندہ قوم ہیں، ہم مرے ہوئے قوم نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور بس میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں کیا کروں، میں جذبات میں آ کے جو نا پھر میں کچھ دوسرا باتیں میرے ذہن اس میں سے نکل جائیں گے، سوری، تھینک یو۔ عمران خان میرے بھائی، میں صرف 2 منٹ لوں گا اور پھر میں سیدھا اسی بھائی لالہ کے پاس چلتا ہوں۔ دیکھیں زبردست بات آپ نے کی، لیکن جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کھانا پڑے گا تو ان کو پہلے تو پکڑ کر لائیں، ان کے اوپر برف والا ٹھنڈا پانی ڈالیں، جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ صرف نور جہان کے گانوں تک اور اقبال کی شاعری تک زندہ ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو نور جہان کے گانوں کے اوپر ناچنے والے بغیرت ہیں، ان سے جنگ کی امید بھی آپ مت رکھیں کہ کہیں یہ جنگ ہو جائے گی تو یہ آپ کو فتح یاب کر دیں گے، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بمشکل انہوں نے 2 دفعہ اپنا دفاع کیا، ایک دفعہ یہ ہار گئے اور دوسری دفعہ
बड़ी मुश्किल से दिफा इन्होंने किया। ये जितने भी ये निशान हैदर और निशान जुरत और फलां और ये डिमका, ये ड्रामा रचाया हुआ है इन्होंने। ये इतने बेगैरत हैं, ये सिपाहियों को सिर्फ मोटिवेट करते हैं कि आपने जाकर लड़ना है सरहदों के ऊपर। बाकी ये बेगैरत खुद अंदर बैरकों में बैठ कर ना अपने एसी और हीटेड रूम्स के मजे ले रहे होते हैं। ठीक है जी। जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात में अगर आपके साथ करता चलूं, ये सिर्फ क्या करते हैं कि शहादत और ओह जी जज्बा ईमानी खालिद बिन वलीद की सुन्नत, यार ये डगोसले हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के वो जो 75 सालों से ये सुन के आ रहे हैं लड़ने वाले। अच्छा, इनको क्या शौक है? बीवियों को गाड़ियों में घुमाना, आपके टैक्स के पैसे से अय्याशियां करना, शराबें पीना और शराब व शबाब की महफिलें सजाना। और बाकी ये जो आज मजबूरी में ये फैसले कर रहे हैं, ये क्यों मजबूरी में फैसले कर रहे हैं? इनकी वीडियोस बन चुकी हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट मैंने नोट किया था। हाँ जी, ये बराना वीडियोस इनकी बन चुकी है। ये कंजरियों के साथ नाचने वाले और रंगरेलियाँ मनाने वाले, और ये कंजरियों को और रंडियों को और मरियम जैसी रांड को अपने बिस्तर की और हिना परवेज़ भट्ट को अपने बिस्तर की जीनत बनाने वाले, ये वो कुत्ते हैं मेरी जान जो अपने काले मुंह आपको दिखा नहीं सकते। अब मैं बताता हूँ वजह क्या है। अब खुलकर आज बोल रहा हूँ मैं। देखें, नवाज शरीफ को लंदन क्यों नहीं जाने दे रहे? आपको क्या पता है? वजह यह है कि जहाँ पर इनकी वो एक कमिटेड हुए हैं, जहाँ पर इनके मुआहदे तय पाए हैं, वो इनके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये नवाज शरीफ इतना समझदार नहीं था पहले, अब ये समझदार हुआ है। वो लंदन में वीडियोस छोड़कर आ गया है। वो अब ये समझ रहे हैं कि अगर हमने नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया तो वो वीडियोस लीक हो जाएंगी, और आसिम मुनीर और बाजवा दोनों आसिम मुनीर और बाजवा ने दोनों ने लटक जाना है। तो अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इनको नहीं छोड़ रही। अब जस्टिस वो कौन सा था, दिलावर दल्ला बेगैरत, हाँ जी, उसकी अय्याशी का सामान इन्होंने पाकिस्तान से ही उसके साथ लंदन भेजा था। हम तो चूँकि इधर इंग्लैंड में रहते हैं, हमें तो पता है कि कौन कौन आया और कौन कौन गया है यहाँ से। तो उसने अपनी अय्याशी का सामान वहाँ से ही लाया था। अब हिना परवेज़ भट्ट जो है वो इनके बिस्तर गर्म करती है, तो ये वीडियोस बना लेती है मरियम। अब जजेस सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि कौन वो इसकी ईरान के ऊपर बैठा हुआ था, काजी नाजायज ईसा की। आपको ये भी नहीं पता कि हिना परवेज़ भट्ट की किस जज के साथ वीडियो थी, वो कौन सा जज था आमिर फारूक के साथ, वो कौन सी लड़की थी। ये सब की गंदी वीडियोस इन्होंने रिकॉर्ड की हुई हैं। और ये वो औरत है मरियम नवाज जिसने अपने बेटे और बहू की सुहाग रात की वीडियो रिकॉर्ड की है। और मेरे भाई, आप इनसे तवक्को कर रहे हो खैर की? ये वो डायन है जिसने कहा था कि मैं इसको यूज़ करके उसके बाप को ब्लैकमेल करूंगी। लेकिन मैं सदके जाऊंगा उस लड़की पर जिसने वो जुनैद सफदर से तलाक ले ली और कहा कि जहाँ पर पहुँचानी है वीडियो, जहाँ पर चलानी है चला ले। अपने बेटे की जो माँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, और फिर मरियम अपने बाप से कह रही है कि फलां की भी मेरे पास नंगी वीडियो है, फलां की भी मेरे पास। तो उनसे गैरत की तवक्को करना यार, ये फिर वो बात वहीं आ जाती है। ये कोठों वालों की औलादें हैं। जो रकासाओं के ऊपर गजरे बेचा करता था और रंडियों की दलाली करता था, जाना पांडी, ये उसकी औलाद हैं। इनका दादा एक बड़वा था और बड़वे की औलाद मियाँ शरीफ था, और मियाँ शरीफ की औलाद ये हैं। अब बड़ुए थे, आप मेरी सीधी ज़बान में कहूँ तो दल्ले, और ओरिजिनल दल्ले थे ये लोग। अमृतसर के मशहूर और मारूफ दल्ले थे, नवाबों के गुलाम हुआ करते थे। अब दल्लों ने क्या किया, पाक आर्मी में जितने हमारे जज अपना क्या कहते हैं उनको जर्नल्स थे, उनको भी दल्ला बना डाला। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए जजेस को भी दल्ला बना डाला, और पूरे पाकिस्तान के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सब को दल्ला बना डाला।
اب یہاں پر میں کوڈ کروں گا، بات لمبی ہو گئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص کیسا ہے، اس کی طبیعت، اس کی بصیرت، اس کی صورت اور اس کی سیرت، وہ کیسا شخص ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لیں، اگر اس کے دوست ٹھیک ہیں تو یہ شخص ٹھیک ہوگا، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے دوست ٹھیک نہیں ہوں گے، لوفر ہوں گے، بدکار ہوں گے، بد کردار ہوں گے، تو اس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ تو میری جان، ان کی صحبت جب آئی ججز کے ساتھ تو ججز بڑوے بنے، ان کی صحبت جب آئی جرنیلز کے ساتھ تو جرنیلوں کو انہوں نے بڑوا بنایا، اب ان کی صحبت جب آئی الیکشن کمیشن کے ساتھ تو الیکشن کمیشن بڑوا بنا۔ تو یہ بڑوا بنانے والے وہ بڑوے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو اور اپنی پوری مسلم لیگ نون کو ایسا بڑوا بنا دیا اور ایسا بے حس کر دیا کہ اب ان میں وہ مردانہ سکت ہی نہیں رہی، چاہے وہ خواجہ آصف ہو، چاہے سعد رفیق ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی ہو، جو بھی ہو، جب وہ کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ اور جمہوریت کے ذریعے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مر گیا تو فلاں، دوسرا مر گیا تو فلاں، پھر تیسرا مر گیا، ہماری آل کو ہی ملنا ہے۔ آج تک مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اس کے بعد کیا نام ہے یہ جمعیت علماء اسلام، اور یہ دوسروں کی وہ جو گالیاں نکالنے والا بابا تھا، وہ جو گندی گندی گالیاں نکالا کرتا تھا، کیا نام تھا اس کا، خادم رضوی، وہ جو سٹیج پر گالیاں نکالتا تھا اور نیچے جاہلوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا کرتا تھا، وہ اوپر سے ماں بہن کی گالیاں نکالے، نیچے سے یہ کہے سبحان اللہ۔ قربان جاؤں آپ کی سمجھ پر اور آپ کی بصیرت پر میرے بھائی۔ تو یہ ان لوگوں نے آج تک اپنے کارکنوں میں سے کوئی قیادت نہیں نکال سکی۔ تو میرے بھائی، پاکستان کو انہوں نے خاک سنبھالنا ہے۔ یہ دیکھیں اپنے لیڈر کی طرف، جمہوری پارٹی اس کو کہتے ہیں، خود جیل میں گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اپنی بہنیں بھی موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے اور اولاد بھی موجود ہے، 2 بیٹے موجود ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہوا؟ بیرسٹر گور کو نامزد کیا گیا چیئرمین شپ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ باقی یار یہ ایسے گندے لوگ ہیں، ان کے اوپر قسم سے بندہ گٹر میں پیشاب نہ کرے کہ یہ اس سے بھی گندی چیزیں ہیں میری جان، ان کے اوپر پیشاب کریں تو یہ پیشاب گندا ہو جاتا ہے۔ چھوڑو ان کی باتیں، فضول ہیں، یہ کمینے سے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے پاکستان کے جرنیل ہوں، ادارے ہوں، میں تو کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ پاک معاف کرے، ان سے خدا قبر بھی دور دے۔ جی اوور ٹو یو، جی فدا بھائی، آپ اور بی ایف ٹی بھائی۔ تو اس کا حل بھی ہم بتا دینا کہ حل اس کا جو ہے نا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے تو وہ قربانی ہے، اس کا حل ہے 1947، اس کا حل ہے 1947، ان کا حل یہ ہے کہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہوں تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی، اور وہ کہتے ہیں اس کو انقلاب۔ اور انقلاب ایسے ہی آئے گا جب تک کچھ جرنیلز، کچھ ججز اور کچھ یہ ارباب اختیار لٹکائے نہیں جاتے، تب تک انصاف ممکن نہیں۔ جی اوور ٹو یو۔ جی زبردست خالد بھائی، میں تو آپ کی بات پر ایگری ہوں۔ اگر وہ اپنے جلسوں پر ہمارے خان صاحب کے خلاف اس طرح کی بات کر سکتی ہے تو پھر چپ بیٹھنے والے ہم بھی نہیں، یہ ہماری بروڈے نہیں، یہ ہماری کمپین ہے ایک قسم کی۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا کی واحد عورت ہے سیاسی پارٹی میں جس کے بہن بھائیوں کو پتہ، جس کے ماں اپنا باپ کو پتہ ہے، بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ میری بہن، میری بیٹی کے پاس گندی ویڈیو ہے۔ یہ میں نہیں الزام لگا رہا، وہ خود اپنی ہر جلسے میں بات کر رہی ہوتی ہے میرے پاس گندی ویڈیو موجود ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات، یہ جو ٹونی مونی، یورپ میں تو شاید کسی انسانوں کے نام ہوں گے، لیکن پاکستان میں اس کو کتوں کا نام سے پکارا جاتا ہے، ٹونی مونی۔ تو اس کی ان لوگوں کی کیٹیگری یہی ہے کہ انہوں نے ایک نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے خود کو یہودی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو، کوئی الزام نہیں لگا رہے ہم لوگ۔ یہ اتنی گھٹیا فیملی ہے خدا پاک کی قسم سے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ضیاء الحق کے 2 فیصلے بہت پاکستان کو نقصان دہ ہوئے۔ ایک تو انہوں نے طالبان ہائر کیا جو افغانستان میں، اس کا اثر پاکستان میں بہت برا پڑا ہے، کلاشنکوف کا کلچر آ گیا۔ ایک یہ جو
یہ جو کتا یار اس کتا بھی ایک وفادار ہوتا ہے. یہ جو سور کا بچہ اس کو پھر لایا گیا ہے ایک یہ ان پر انہوں نے ہائر کر دیا ہے. میں کہتا ہوں جو طالبان ہائر کیے تھے اس کا رزلٹ یہ تھا کہ آج تک دہشت گردی خون پتہ کتنے لاتعداد یعنی کہ انسانی جانیں گئی ان کی اس فیصلے کی وجہ سے. اور یہ جو یہ سور کا جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ملک کھوکھلا ہو گیا. اگر کھوکھلا نہ ہوا ہوتا تو ویلیوم 10 بھی نہ آتا. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. زیادہ سے زیادہ خان صاحب کی تعریف کا سب کو پتہ ہے. خان صاحب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ سب کو ایسا لباس دے, لیکن یہ چند لوگوں میں یہ لباس اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنے صدیوں بعد دیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لباس دے دیا. آپ اس کو تو گندہ کر نہیں سکتے. اس کے اوپر بات کرنی چھوڑ دو, مطلب کہ نہ تو اس کی تعریف کرو نہ اس کی بریائی کرو. اللہ تعالیٰ اس کو ویسے کامیاب کر چکا ہے. ان کے پیچھے پڑ جاؤ, ان کی کیا کیٹاگری ہیں, کیا کیا حیثیت ہے, کیسے کیسے وہ ایک بہت پیاری سی ایک ان کے پیچھے بیک فٹ پر کھڑی ہوتی تھی. چلو میں کل اس کے اوپر بات کروں گا. تو ان کے اوپر ہی بات کرو 8 فروری تک یہ کیا چیز ہے. بس وہی بیانیہ اپناؤ نا ان کا. وہ جو پرانے پاکستان میں ہوتا تھا نون لیگ پیپل پارٹی کے اوپر تنقید کرتی تھی تو پیپل پارٹی نون لیگ کے اوپر تنقید کرتی تھی. میں کہتا ہوں ان دونوں کو مکس کر ان دونوں پارٹیوں کو مکس کر کے ہٹ کرو جیسے خالد بھائی نے ہٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ سر. سر ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکے تھے نا, آج بھی یاد ہیں. اور ایک دوسرے کی ماں بہنیں جو ہے وہ روڈوں پہ گھسیٹتے تھے اور ماں بہن کر دیتے ایک دوسرے کی, آج بھی یاد ہیں. اور خالد بھائی کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہتا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جس کی صحبت اختیار مطلب جس محفل میں جس طرح اس کے دوست ہوں گے وہی طرح وہ بندہ بھی اسی طرح ہوگا نا. تو مطلب اس نے جس طرح جرنیلوں کو, جس طرح ججز کو, جس طرح ابھی الیکشن کمیشن کو, اور وہ کہتے ہیں نا یہ ضیاء الحق کی رنڈی ہے نا, یہ نواز شریف, یہ اس کی پیداوار ہے. تو میرے پاس تو اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ اس کو کس نام سے پکاروں. وہ الفاظ بھی اس پہ نہیں جچتے. اور ایسے ہی جو کنجری ہوتی ہے وہ چلو اس کی جو بھی مجبوری ہوتی ہے لیکن وہ بہت چھپ کر کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ایسے کنجری ہیں, یہ لائیو پروگرام چلا رہی ہوتی ہے, لائیو بتا رہی ہوتی ہے میرے پاس کس کس کی گندی ویڈیو ہے. یہ لائیو کسٹمر چلتے ہیں, یہ اپنا نوٹ نشاور کر رہے ہوتے ہیں. یہ لائیو ہی ہے جو سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے کل وہ ایک آ گیا ہے, وہ دوسرا عاصم منیر کا رونڈا, اس سے پہلے ایک دن عاصم منیر آ گیا اور منیرہ. یہ یقین کر لو یہ ہمارے ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں کہ منیرہ اس طرح کا ہے, باجوہ اس طرح کا ہے. میں ہم کو ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو ان کے نیچے بندوق اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی بندے ہماری قربانی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا چیف, جب آپ کا آرمی چیف ہی بکا ہوا ہو, میں کہتا ہوں خان صاحب تم جتنے مرضی بہادر ہو نا, تم ایک عورت سے بھی وہ کیا کہتے ہیں شاید زیادہ کمزور ہوں گے جب آپ کا سپہ سالار ہی بکا ہوا ہو. اور ایک سپہ سالار دلیر ہو تو نیچے ایک عورت جو لیڈیز ہوتی ہے وہ بندوق اٹھانے والی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں اس سپہ سالار سے زیادہ مضبوط ہوگی. تو جب ان سب کو پتہ نہیں کس مٹی کے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. اتنا ڈسپلن تو پایا جاتا ہے لیکن بغاوت اور غداروں کے سامنے ڈسپلن کام نہیں آتا. ادھر اپنی عزت کو نظر رکھنا پڑتا ہے. ان کو کالر سے پکڑ کو نیچے اترو نا, تم کوئی زیادہ ٹھیکیدار ہو پاکستان کے. پوری ملک کی سالمیت ہی آپ لوگوں نے خطرے پر لگائی ہوئی ہے. نہ تو ہمارا پاکستان ایران کی طرف سے محفوظ ہے, نہ افغانستان کی طرف سے محفوظ ہے, نہ دوسری اپنا انڈیا کی طرف سے محفوظ ہے. تو کیا ہے یہ پھر, نہ اندر سے مضبوط ہے نہ باہر سے مضبوط ہے. وہ فدا بھائی ہم ان سے یقین کر لو, ان سے اچھے ہے کہ بولی کتے لے لیں. جس طرح پاکستان میں ریشین اور جرمن شافٹ ہوتے ہیں وہ بارڈروں میں تعینات کر دو, وہ بھونکے گے ضرور. آپ کو عوام کو پتہ چل جائے گا کتا کیوں بھونک رہا ہے. یہ تو بھونکتے بھی نہیں ہے یار. فدا بھائی ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے تھے نا,
کہ جو ہے یہ شہداء ہے، یہ فلاں جنگ کے، یہ فلاں جنگ کے، اس جنگ کے، یہ اس جنگ کے. مطالعہ پاکستان میں مجھے صرف یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی کہ مطلب ہماری پہاڑی علاقوں کے جو وہاں کے جو موسم ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے. یہ بات صرف مجھے سچ لگی، باقی کو ہم نے تو پاؤں کے نیچے رون دیا. یہ تو مذاق بنایا تھا ان لوگوں نے ہماری زندگیوں کو. قسم سے میں ایک دفعہ پی ایم اے گیا ہوا تھا نا، وہاں پی ایم اے کے اندر کا جو سسٹم تھا نا، ایک دفعہ گیا ہوں وہاں، جو میں نے عیاشیاں دیکھی نا، اس دن سے میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا. اس دن سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اس دن سے میں عمران خان کے ساتھ کڑا ہو گیا. بھائی جب تمہارے ملک میں مغلیہ سلطنت قائم ہو تو یاشیاں ہی ہوں گی نا، ان کی اپنی بادشاہی السلام ہے، علیکم. کی آرمی ہے. جی وعلیکم السلام. بیٹا بھائی، باقی لوگوں کو بھی اگر تھوڑا سا موقع دے دیں، جو نئے ہمارے ساتھ بھائی آئے ہیں، یہ ذیشان بھائی آئے ہیں، عامر جی سعید جی بھائی آئے ہیں، معظم بھائی آئے ہیں. چلو نا چلتے بھائی، ہم تو چپ ہے. اوکے بی ایف ٹی تھینک بھائی، یو آپ میرا بھائی. انجوائے جی کریں، میں چلتا ہوں، کل انشاءاللہ ڈیوٹی کے لیے جاؤں گا، کل رات ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی السلام ٹھیک ہو علیکم. گیا. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ انشاءاللہ دانی بھائی. انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں تھینک یو گے. سو مچ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ حافظ. ذیشان بھائی ویلکم. آپ کی باری پہلے ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں، اور پھر آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ ہم سے کریں یا ہمارے کوشچن میں آپ شامل ہو جائیں. اوور ٹو یو ذیشان بھائی. جی السلام علیکم بھائیو، وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. ہم سب ٹھیک ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. ہم سب ٹھیک ہیں، آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، پھر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو یا ہماری کوشچن میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں. جی اوور ٹو یو جی میرے بھائی. بھائی، کرنٹلی میں جو ہے وہ لندن میں رہ رہا ہوں، اور ادھر تقریباً میرے 2 ایئرس ہو گئے. بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں پاکستان پشاور سے، اوکے. اور عمران خان کو میں جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی فالو کر رہا ہوں الحمدللہ، زبردست. کیونکہ ہماری کنٹری کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ عمران خان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا ایک لاسٹ ہوپ ہے، اور ہمارا وہی جو ہے ایک امید ہے ہماری کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ابھی ایک بھائی نے بات کی ہے کہ آرمی جو اس کا جو حل ہے، اس میں ایک 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ اصل میں لندن میں رہ رہا ہوں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آج تک ہم نے کوئی یہ نہیں سنا کہ یہاں پہ آرمی چیف کون ہے، یا آرمی کا یہاں پہ کچھ اثر رسوخ ہے یا نہیں ہے، اس کنٹری میں آرمی ہے یا نہیں ہے. لیکن ہماری کنٹری میں جو ہے، اگر ہم سٹی میں ہم ٹریول کریں، میں اپنی مثال لیتا ہوں پشاور کا. اگر ہم سٹی میں ٹریول کریں تو ہر جگہ پہ آرمی والے جو ہے وہ ہمارا چیک اپ کرتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، آپ کہاں سے ہیں، حالانکہ ہم وہی رہنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چیک اپ کرتے ہیں، سب کچھ ہمارا مطلب ہمارے پاکٹ چیک کرتے ہیں. تو جب تک یہ سسٹم ختم نہ ہو ہماری کنٹری سے، تو ہمارا کنٹری جو ہے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ آرمی والوں کا کام سٹی کے اندر نہیں ہوتا، آرمی والوں کا کام ہوتا ہے ملک کے جو بیرونی ملک کا جو ہمارا وہ ہوتا ہے، ان خدشات سے نمٹنا اور ان پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ ہم مطلب وہ پاکستان کے عوام کو ڈسٹرب کرنا. ذیشان بھائی میں آپ کو ٹوکوں گا تھوڑا سا، بات چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی اور بات کریں آپ پلیز، چھوڑ دیں. تو بھائی یہ تو میں حقیقت بتا رہا ہوں نا، کیوں میں نہیں چھوڑوں اس بات پلیز کو. اچھا، چھوڑ دیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ سارے لوگ میوٹ پہ لگے. دیکھو بھائی جان، یہاں کا ڈیکورم کیا ہے؟ ایک بندے نے بات کرنی ہے، آپ کی باری آئے گی، آپ بات کرنا، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا. عامر بھائی آپ بھی ریسپیکٹیبل ہیں، ان کو بات کرنے دیں، وہ پہلی بار آئے ہیں، ان کو بات کرنے دیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گا ہمارا ڈیکورم یہاں کیسا ہے. تو جی پہلی جی بار ان کو بالکل، بات تھینک کرنے یو. دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اوور ٹو یو ذیشان بھائی. تھینک یو بھائی، تھینک یو ویری مچ. تو میرا بات کا اصل میں مقصد یہی ہے کہ اب اگر ہمارے کنٹری میں جتنے بھی ادارے ہیں، اگر وہ آرمی والے ہو، اگر وہ جوڈیشل ہو، اگر وہ فائنانس کا ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کو ان کے اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے، جس طرح باقی کنٹریز جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اگر اس طرح کا کوئی سسٹم شروع ہوگا ہماری کنٹری میں تو انشاءاللہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. میں اپنے آرمی کے خلاف بالکل نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آرمی کا سوچ جو ہے، ان کے جو کام ہیں ان کے میں خلاف ہوں. میں فخر کرتا ہوں کہ ہمارا آرمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بہت وہ کام کیے ہیں ایسے جو کنٹری کے لیے کیے ہیں، لیکن زیادہ کام وہ ایسے کر رہے ہیں جو کنٹری پہ ڈائریکٹ افیکٹ کر رہے ہیں، ہمارا فائنانس پہ بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو میں اس کے خلاف ہوں، میں اپنے آرمی کے بالکل خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں اپنے جوڈیشل کی طرف آ جاؤں تو جوڈیشلی ہمارا سسٹم وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کچھ فیصلے اس طرح ہوتے ہیں جیسے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے، ان سے بھی نشان چھین لیے. عمران خان صاحب جو ہے ابھی جیل میں ہے، اور کسی بھی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئی ہے. اس کو پھر جو ہے وہ اس میں بھی مسئلے بنا دیے ان لوگوں نے. تو یہ میرے خیال میں سراسر جو ہے زیادتی ہے، ظلم ہے، اور ہمیں جو ہے ان کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں قربانی دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک لاسٹ ہوپ ہے ہمارے پاس. اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو اگلے 100 سے لے کے 2 سالوں میں ایسا کوئی بندہ نہیں آنے والا جو ہمارے لیے بات کرے، جو ہمارے لیے جیل میں اس طرح، مطلب اس کو میں ایک پاگل سمجھتا ہوں اس بندے کو، کیونکہ وہ ہمارے لیے پاگلوں کی طرح وہ پھر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے وہ پھر رہا ہے. یہ ایک پاگل ہے، کیونکہ صحیح بندہ جو ہے نا وہ اس طرح عوام کے لیے کچھ نہیں کرے گا کہ جیل میں جو ہے وہ زندگی گزارے، اپنے لائف سٹائل کو دیکھو ذرا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک لاسٹ ہوپ ہے. سارے باتوں کا میرا یہی مقصد ہے کہ ان کا عزت اور ان کا جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ لاسٹ ہوپ کو ہم نے نہیں جانے دینا. شکریہ جی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ابھی بات کرتے ہیں عامر سہیل بھائی. جی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں، پھر آپ بھی اپنا کوشچن رکھیں یا ہمارے ڈیبیٹ میں شامل ہوں. جی اوور ٹو یو عامر بھائی. جی ویلکم. سر، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ہمارا جو اپنا موقف ہے نا پی ٹی آئی کا، ہم اس پہ بات کریں. ہم نہیں بات کرنا چاہتے آرمی پہ، کسی پہ بھی، نواز شریف پہ، زرداری پہ، کسی پہ بھی نہیں. ہم اپنی بات کریں پلیز. اچھا آپ کا آ گیا موقف. دیکھو یہاں پر ہے، یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، او پی ایف. ٹھیک ہے. میں اوورسیز اس سے اوپر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ادھر بھی بات کرتا ہوں. فیصل جوید خان صاحب کی براڈ پہ بیٹھا ہوتا ہوں. عامر بھائی میں آپ کو روکتا ہوں 1 سیکنڈ. یہ نہ سینیٹر فیصل کی براڈ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اوپر براڈ کا نام دیکھ لیں، اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان. ٹھیک ہو گیا. جی 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 تو ٹھیک ہے، جی. آپ ہمارے آئے ہیں، ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں. اپنا پوائنٹ آپ رکھیں بہت احترام کے ساتھ. میں پوائنٹ صرف اتنا رکھ رہا ہوں. بھائی میری بات سن لیں نا، بات سن لیں پیار سے، آرام سے. آپ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی جی ریسپیکٹ ہے، مگر جی. پلیز کوئی ایجنڈا نہ ہمیں بتائیں، نہ کسی کو ڈکٹیٹ کریں. عمران خان نے بولا ہے. بات سن سر لیں میرے بھائی. جی آپ نے جی بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ دیکھو آرام جی سے جی بات سن لیں، آپ ہی کو موقع دیں گے. ہمیں عمران خان نے سکھایا ہے حقیقی آزادی، سچ کو سچ بولنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کسی کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لینی. عمران خان کسی سے نہیں ڈرتا، تو آپ کس سے ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. آپ بالکل اپنی بات کریں، ویل اینڈ گڈ. انشاءاللہ ہم سب پیار محبت سے آپ کو سنیں گے. ٹھیک ہے میرا بھائی. اوور ٹو یو. جی آپ اپنا بات کریں. بسم اللہ. نہیں سر، میں بات پتہ کیا کر رہا تھا؟ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کسی کو ڈسکس نہیں کرنا. ہمارے پاس دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں سر. کل ٹھیک پرسوں ہو گیا. اچھا سنڈے کی ٹھیک کال ہو گیا. ملی ہے ہمیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے سر. اچھا عامر صاحب ایک آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آپ جی کہاں پر ہیں، پاکستان میں یا اوورسیز ہے؟ میں اوورسیز ہوں، ٹھیک ہے. کہاں پر ہے؟ لندن. اچھا آپ لندن میں. ٹھیک ہے، وہ آپ کا لندن کا ہی بھائی تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ لندن میں کون سی جگہ پہ ہیں؟ مانچسٹر. لندن اور مانچسٹر میں بہت فرق ہے میرا بھائی. جی جی مانچسٹر میں ہوں میں. ابھی آپ نے شاید بولا تھا لندن میں ہوں، شاید میں نے غلط سنا ہوگا. وہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا بھائی جو ادھر ہے نا، وہ ادھر بھی کوئی سب کچھ سمجھتے ہیں نا، تو پہلے پھر لندن کہنا پڑتا ہے نا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا نا لندن اور مانچسٹر سیم ہے. کوئی بات نہیں. اچھا جی اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. جی مانچسٹر میں آپ کدھر رہتے ہیں؟ جی مانچسٹر کس جگہ رہتے ہیں؟ میں روزڈیل میں.
रचडेल में। जी तो रचडेल और मैनचेस्टर की मैच रोचडेल के जो है ना फ्रेंच फ्राइज बहुत बड़े फर्क है। बड़े जबरदस्त फ्रेंच फ्राइज हैं वहाँ के। लेकिन नहीं ओसी मैनचेस्टर भाई, के ओसी भाई मैनचेस्टर और रोचडेल भी दो डिफरेंट जगह हैं। जी नहीं मुझे कोई बात पता है, नहीं, मैंने ये सारे इलाके मैंने सारे अच्छा हाँ, मैं समझ ओसी गया। भाई, ओसी भाई और लाला, ओसी भाई और लाला 2 मिनट बीएफटी को दें, 2 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं आमिर भाई, आप पहले लंदन में थे, फिर मैनचेस्टर में आ गए, आप रोचडेल में आ गए। रोचडेल में कहाँ होते हैं? चलें रोचडेल का ही बता दें। मैं आपको पोस्ट कोड भेज दूं सर? नहीं आप पोस्ट ना भेजिए, मुंह पे बता दें, मैं आपको भी बता देता हूँ, कोई मसला कोई नहीं है। हम सारे भाई इधर से ही हैं, ठीक है, टेंशन ना लें। अच्छा एनीवे, ये हमारा इशू नहीं है। इशू पता है क्या है? इशू यहाँ पर छोड़े अपनी ना, ड्रेस छोड़े सर आप। मैं एक यही मिनट मेरी बात बात कर सुनिए ना मेरा भाई। देखो आप देखो, हम प्यार से आपसे बात करें। आपने एक क्वेश्चन उठाया कि इतवार को आपने बोला ना कि इतवार को क्या होने जा रहा है, कॉल आई है, ठीक है। जी अभी जरा मैं आपको, अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है। आप मैनचेस्टर से कैसे कॉल को अटेंड करेंगे, जरा मुझे ये बता दें, शायद सर, मुझे समझ नहीं आ रही। ऑनलाइन भी हम बैठे होंगे, ऑनलाइन भी हम अपना हक अच्छा अदा ओके करेंगे। जो पाकिस्तान में ओके है वो आमिर भाई, अपना हक आमिर अदा भाई, करें। हम आमिर भाई, आमिर मुर्शद भाई, मुर्शद के, हम अपने आमिर भाई, खान को अपना आमिर मुर्शद भाई। समझते, जो हमारा हक होगा वो हम करेंगे। अच्छा मेरा भाई मुर्शिद के बहुत अच्छे जियाले, मेरी बात तो सुन लिया करो ना। मुर्शिद ने बोला था कि गुड लिसनर, ठीक है ना, अच्छा बंदा बनता है, ठीक है ना। आपने बोला हम ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे संडे को, ठीक है, जो खान ने कॉल दिया है। यही तो खान कह रहा है कि भाई ऑनलाइन सपोर्ट आप ना करो। जो कैंडिडेट जिसको टिकट मिला है ना, आराम से मेरी बात सुन लेना, जिसको टिकट मिला है ना, खान उनको कह रहे हैं आप बाहर निकलो, आपके बाहर निकलने का वक्त है। ऑनलाइन बैठने का वक्त नहीं है, ना इंटरनेट पे बैठने का वक्त है। आप जमीन पे बाहर निकलो, अपने कारकुनान को गरमाओ, माहौल इलेक्शन का बनाओ। ऐसे मैंने सुना है कि नहीं, आपने कुछ और सुना है आमिर भाई? नहीं, ऐसे सुना है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं वही बात कर रहा हूं ना आपसे कि हमने ये करना है कि हमने इधर से बैठ के अपने जो अपने अजीज हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मोहल्लेदार हैं, उनको इधर से हमने उनको बताना है। लेकिन देखे ना, हम इधर से तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो नहीं जा सकते ना सर। यार एक बात मेरा आमिर भाई, मेरी ये रहनुमाई करो। एक बार आप कह रहे हो आपने यहाँ ऑनलाइन बैठ के जलसे में शिरकत करनी है, सर फिर आप मुझे कह रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा, मुझे मेरी रहनुमाई करें ना, क्या कहना आप क्या चाह रहे हैं? मैं ऑनलाइन बैठूं या एक मिनट, एक दूसरा काम करते हैं। आप सिर्फ खामोशी से ना म्यूट लगा के ना इसको सुने, मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। होसी भाई यार नीचे नीचे कमेंट पढ़ना, मलिक भाई का जबरदस्त कमेंट्स किया इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अयूब खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल हूँ। बहुकम वजीर आजम और पानी चेयरमैन इमरान खान साहब, आप ख़वातीन हज़रात ने सुना होगा कि जिस तरह के उन्होंने फरमाया है और इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बरोज इतवार 2 बजे 28 जनवरी सन 2024 को पाकिस्तान के जितने भी हल्के हैं वहां पे हमारे कैंडिडेट्स हों, हमारे पार्टी के अहदेदारान हों, हमारे एक्टिविस्ट हों और पाकिस्तान की आवाम हो, आपसे अपील की जाती है कि आप रैलीज का इनेकाद करें, उस पे जोक दर जोक उस पे हिस्सा लें, उसके लिए एहतमाम करें। और ये हमारा आईनी हक है ख़वातीन और हज़रात। जिस तरह की बाकी सियासी पार्टियां रैलीज भी निकाल रही हैं, जलसे भी निकाल रही हैं, इसी तरह आईन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी पार्टियों को ये आईनी हक दिया हुआ है और हम लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और इस पे मेरी अपील होगी और ये हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब और पानी चेयरमैन का हुक्म भी है कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से यह रैलीज हम निकालनी है। रैलीज का जहां पे पॉइंट होंगे वहां पे आपकी मुकामी लीडरशिप जो है वो आपको बता देगी ख़वातीन और हज़रात, कल तक वो फहरिस्त आ जाएगी। वहां पे जोक आप उसका इंतजाम करें। बिल्कुल पुरअमन तरीके से आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल करना है और ये क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है और इस पे हमने अपना दिखाना है, अपने वोटर सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना है, आवाम को मोबिलाइज करना है, क्योंकि 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला पोलिंग होगी और इलेक्शन के दौरान 8 तारीख को
میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے کارنر میٹنگز کا انعقاد کرنا ہے، آپ نے خود ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے، آپ نے خود عمران خان صاحب کے امیدواران کا انتخابی نشان کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور آپ نے خود عمران خان بن کے ہر ایک دروازے تک پہنچنا ہے اور انتخابی نشان ان کو بتانا ہے ان کے امیدواران کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ نے ان لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ جا کے پولنگ اسٹیشن تک اپنی ووٹ کاسٹ کریں، ووٹ ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اس ووٹ کی آپ نے پیروی بھی کرنی ہے کہ ریٹرننگ افسر تک وہ بکسے بحفاظت پہنچے۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے